بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کے تمام معاملات میں آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آج بہت ہی دلچسپ ہمارا موضوع ہے جس میں اوس و خزرج جو کہ یثرب کے رہنے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور ایمان بھی لے کر آتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ مجھے بہت عزیز ہیں اور میں ان کی طرف سے بہت فکر مند ہوں۔ تو سعد بن زرارہ انہیں جواب دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اجازت ہے، آپ کیجئے۔ تو میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج ہمارا موضوع بہت دلچسپ ہے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ سختی والا معاملہ شروع کیا تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میرے چاچا، اللہ عز و جل اپنے دین کی مدد ایسی قوم کے ذریعے سے کریں گے جن کو قریش کی جابرانہ مخالفت معمولی معلوم ہوگی، اور جو اللہ کے ہاں عزت کے طلبگار ہوں گے۔ آپ مجھے بازار عکاظ لے چلیں اور مجھے عرب کے قبائل کی قیام گاہیں دکھائیں تاکہ میں ان کو اللہ عز و جل کی دعوت دوں اور اس بات کی دعوت دوں کہ وہ میری حفاظت کریں، مجھے اپنے ہاں لے جا کر رکھیں تاکہ میں اللہ عز و جل کی طرف سے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچا سکوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ چلیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل کی قیام گاہیں دکھاؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ ثقیف سے ابتدا فرمائی اور پھر اس سال حج میں قبائل کو تلاش کر کے دعوت دیتے رہے۔ پھر جب اگلا سال ہوا جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت دینے کا حکم دیا تو اوس اور خزرج کے 6 آدمیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جن کے نام یہ ہیں۔ اذان ہو رہی تھی اس لیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اوس اور خزرج کے 6 آدمیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جن کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ اور ابو الہیثم بن النہان اور عبداللہ بن رواح، سعد بن ربیع، نعمان بن حارثہ اور عبادہ بن ثابت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات مینا کے دنوں میں جمرہ عقبہ کے پاس رات کے وقت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے اور ان کو اللہ عز و جل کی دعوت اور اس کی عبادت کرنے کی اور اس دین کی مدد کرنے کی دعوت دی جو دین دے کر اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آنے والی وحی کو ان پر پیش فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم سے لے کر آخر تک پڑھ کر سنائی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کے دل نرم پڑ گئے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچان لیا اور فرمایا، اے میرے بھتیجے، یہ تمہارے پاس کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا، یہ یثرب کے رہنے والے اوس و خزرج ہیں کے لوگ ہیں، ان کو بھی میں نے اسی بات کی دعوت دی جس کی دعوت ان سے پہلے دوسرے قبیلوں کو دے چکا ہوں۔ انہوں نے میری دعوت کو قبول کر کے میری تصدیق کی اور یہ کہا کہ وہ مجھے اپنے علاقے میں لے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عباس بن عبد المطلب اپنی سواری سے نیچے اترے اور اپنی سواری کی ٹانگیں باندھ دی، پھر ان سے کہا، اے جماعت اوس و خزرج، یہ میرا بھتیجا ہے اور مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔
اگر تم نے ان کی تصدیق کی ہے، تم ان پر ایمان لے آئے ہو، ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، تو میں تم سے اپنے دلی اطمینان کے لیے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ تم ان کو لے جا کر وہاں بے یار و مددگار نہیں چھوڑو گے اور ان کو دھوکہ نہیں دو گے، کیونکہ تمہارے پڑوسی یہودی ہیں اور یہودی ان کے دشمن ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ ان کے خلاف تدبیریں کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سعد اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار کیا تو یہ بات حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ پر بہت بڑی گرا گزری، اس لیے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایسا جواب دینے کی اجازت دیں جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس سے آپ کو غصہ آئے یا آپ کو ناگوار گزرے، بلکہ ایسا جواب دیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کی تصدیق ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ضرور جواب دو، مجھے تم پر پورا اطمینان ہے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے کہا، یا رسول اللہ، ہر دعوت کا ایک راستہ ہوتا ہے، کسی کا راستہ نرم ہوتا ہے، کسی کا سخت۔ آج آپ نے ایسی دعوت دی ہے جو نئی بھی ہے اور لوگوں کے لیے سخت اور کٹھن بھی ہے۔ آپ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہم اپنا دین چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع کر لیں، اور یہ بڑا مشکل کام اور سخت گھاٹی ہے، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ لوگوں سے ہمارے دور کے اور قریب کے جتنے بھی رشتے ہیں اور ان سے جس طرح کے تعلقات ہیں، ان سب کو ہم ختم کر دیں، یعنی دین کے معاملہ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں اور کسی کی نہ مانیں۔ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے اور سخت گھاٹی ہے، لیکن ہم نے اسے بھی قبول کر لیا۔ ہمارا مضبوط جتھا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہماری بڑی عزت ہے اور وہاں ہماری سب چیزیں محفوظ ہیں۔ کوئی اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارا سردار باہر کا ایسا آدمی بن جائے جس کو اس قوم نے تنہا اور اس کے چچوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعوت دی کہ آپ کو ہم اپنا سردار بنا لیں۔ یہ بھی بڑا مشکل کام اور سخت گھاٹی ہے، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی قبول کر لیا۔ لوگوں کو یہ تمام کام ناپسند ہیں، ان کاموں کو صرف وہی پسند کرے گا جس کی ہدایت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہو اور جو ان کاموں کے انجام میں خیر چاہتا ہو۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام کاموں کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے اور انہیں قبول کرنے کا زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اور ان کو پورا کرنے میں اپنی ساری طاقت خرچ کریں گے، اور آپ جو کچھ لائے ہیں اس پر ہم ایمان لا رہے ہیں، اور اس معرفت خداوندی کی ہم تصدیق کر رہے ہیں جو ہمارے دلوں میں پیوست ہو گئی ہے، اور ان تمام باتوں پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوتے ہیں، اور ہم اپنے رب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے بیعت ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے اوپر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی حفاظت کے لیے ہم اپنے خون بہا دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اور ان تمام چیزوں سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس عہد کو پورا کریں گے تو اللہ کے لیے پورا کریں گے، اور اگر ہم اس عہد کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ اللہ سے غداری ہوگی، جو ہماری انتہائی بد نصیبی ہوگی۔ یا رسول اللہ، یہ ہماری تمام گزارشات سچی ہیں، اور ان گزارشات کے پورا کرنے کے لیے ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسد نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی طرف چہرہ کر کے کہا، اے وہ شخص جو اپنی بات کہہ کر ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ گیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کا ان باتوں سے کیا مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ آپ کے بھتیجے ہیں، یہ آپ کے بھتیجے ہیں اور تمام لوگوں سے زیادہ آپ کو محبوب ہیں، تو ہم نے بھی ان کی وجہ سے اپنے قریب اور دور کے تمام رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لیے ہیں،
اور ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ نے ان کو اپنے پاس سے بھیجا ہے، یہ جھوٹے نہیں ہیں، اور جو کلام یہ لائے ہیں وہ انسانوں کے کلام سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ باقی آپ نے جو یہ کہا کہ آپ ان کے بارے میں ہم سے تب مطمئن ہوں گے جب آپ ہم سے پختہ عہد لے لیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سے جو بھی کوئی پختہ عہد لینا چاہتے ہیں ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لہٰذا آپ جو عہد لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی ذات کے لیے آپ جو عہد ہم سے لینا چاہیں لے لیں، اور اپنے رب کے لیے جو شرطیں ہم پر لگانا چاہیں لگا لیں۔ جو کچھ پڑھا ہے بھئی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو لائک بھی کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور ان کو بھی کہیں۔ انشاءاللہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے، آپ کے لیے اور اپنی تمام امت کے لیے کتنی محنت کیے، کتنے فکر مند تھے، اور اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو میرے اور آپ تک پہنچانے کے لیے کن کن تکالیف اور مشکلات سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔